الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد اور کعبہ ایما مدد قادریم یا نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد 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 مدد کن یا غوث العظم دستگیر المدد۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے چھوٹے شہزادے ہم شبیہ غوث اعظم شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت و رضوان، آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آنکھیں چرا کر چلے؟ کون کہتا ہے کہ آنکھیں چرا کر چلے؟ کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے؟ کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے؟ اور کون ان سے نگاہیں لڑا کر چلے؟ ہے کوئی؟ کون ان سے نگاہیں لڑا کر چلے؟ ارے کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے؟ کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے؟ اور وہ ہنسی کیا؟ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے۔ ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے۔ کون کہتا ہے کہ آنکھیں چرا کر چلے؟ کیا شعر ہے صاحب، سنیے تو ذرا، کہ رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے، رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے، جلوہ حق وہ ہم کو دکھا کر چلے، حق کے جلوے وہ ہم کو دکھا کر چلے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، یہ وہ جان لے
سیدھا راستہ وہ سب کو بتا کر چلے. سیدھا راستہ وہ سب کو بتا کر چلے. یہاں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ بھائی کہ آج لے ان کی پناہ. یہ شعر یہاں پر اتنا بہترین ہے, دیکھیے یہاں پر کہ آج رسول پاک کی پناہ میں آ جا, آج ان کے فرامین پر عمل کر لے, ہیں آج اپنی گستاخیوں سے توبہ کر لے. ارے بریلی والے تو آئے بھائی, تجھے یاد دلا رہے ہیں, بریلی والے آئے ہیں اور تجھے یاد دلا رہے ہیں کہ آج اپنی گستاخیوں سے توبہ کر لے, گناہوں پر نادم ہو جا, اللہ کے حضور معافی طلب کر, نمازوں کی پابندی بھی کر. جب تیرا عقیدہ درست ہو گیا تو اب تیرے اوپر لازم ہے, ضروری ہے. ارے نماز کس کے لیے ہے؟ نماز مومن کے لیے ہے. سنی صحیح العقیدہ, رسول پاک سے محبت کرنے والے, سچی محبت کرنے والے وہی نماز قائم کرتے ہیں, وہی روزے رکھتے ہیں, وہی حج کرتے ہیں, وہی زکات دیتے ہیں. اور ہم ہی وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, ہم پر فضل ہے. اور پھر رسول پاک کے امتی ہیں ہم, تو ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں یہ ہماری قسمت ہے. ان گستاخوں کی قسمت میں درود و سلام کہا. ارے وہ مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود, تو درود و سلام ہمارے لیے, فاتحہ ہم دلائیں گے, مزاروں پر حاضری ہم دے رہے ہیں. جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے مزاروں پر حاضری دینے کا, انہوں نے تو کہہ دیا, ان کے پاس سے کیا گیا, ان کا تو سب کچھ پہلے ہی لٹ چکا ہے. ارے ان کے پاس ہے ہی کیا, انہوں نے تو کہہ دیا ہم مزاروں پہ حاضری دے رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور بزرگوں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ اتنی بات کو شرک کہہ دے رہے ہیں. ان کے پاس سے کچھ نہیں گیا کیونکہ وہ تو پہلے ہی لٹ چکے ہیں. بچا ہی کیا ہے ان کے پاس جو جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہو کہ بھائیوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ وہابیوں میں, گستاخوں میں رشتہ داری کر رہے ہیں نا, جو لوگ ان سے تال میل اپنا بٹھائے ہوئے ہیں, تال میل تو بیٹھ ہی نہیں سکتا, نکاح ہو ہی نہیں رہا ہے. سنی صحیح العقیدہ رسول پاک سے محبت کرنے والے کا کسی گستاخ رسول سے نکاح ہوگا ہی نہیں, نکاح قائم ہی نہیں ہوگا. ایک بچی, دیکھو بات آئی تو پھر وہ بات کر کے آگے بڑھوں گا, پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی پڑھنا ہے, یاد دلانا, تم لوگ بھول نہ جاؤ. تو ایک بچی کی وہ بات یاد آئی کہ ایک بچی وہ سنی صحیح العقیدہ گھر میں, اور اس کا رشتہ آیا کسی دیوبندی کا. اب بچی کو پتا چلا کہ فلاں شخص جو ہے وہ دیوبندی ہے یا گستاخ رسول ہے. بچی نے منع کر دیا شادی کرنے کے لیے. اس کے گھر والے اس پر دباؤ بنانے لگے اور زبردستی شادی کرنے کے لیے اسے بار بار اس پر پریشر دینے لگے, دباؤ بنانے لگے. بچی پریشان ہو کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے چلی گئی. یا تمہاری زبان میں کہے کہ وہ بھاگ گئی. بچی گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئی, لیکن وہ بچی سمجھدار تھی, عقل مند تھی وہ بچی. وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے بھاگی تو کیوں بھاگی؟ کیونکہ اسے کسی گستاخ رسول کے ساتھ رہنا گوارا نہیں تھا. اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی گستاخ رسول میرا اس سے تعلق ہو جائے یا میرا اس سے نکاح ہو جائے, جبکہ نکاح تو قائم ہی نہیں ہوتا.
یہ بچی کو گوارا نہیں، بچی گھر چھوڑ کے لہذا بھاگ گئی. وہ کہاں بھاگی؟ وہ بھاگی تو بریلی شریف آئی. یہ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے. ہر طریقے کے معاملات آتے ہیں اور ان باتوں کو بھی میں اکثر جو باتیں میرے سامنے پیش آتی ہیں میں اپنی عوام کے سامنے ضرور رکھتا ہوں. وہ بچی آئی بریلی شریف، دارالفتہ میں شکایت کی اس نے، اپنے ماں باپ کی شکایت کی اس نے دارالفتہ میں. پھر چنانچہ دارالفتہ سے فون کرایا گیا، فون کرایا گیا کہ اس کے ماں باپ کو بلایا گیا بریلی کہ وہ بچی آ تو گئی، اور اس بچی نے صرف اور صرف یہی خواہش ظاہر کی. بریلی شریف آنے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ گستاخ رسول سے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں اور میں کرنا نہیں چاہتی ہوں، میں کرنا نہیں چاہتی ہوں، وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. لہذا میں آپ سے دارالفتہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ یا تو میرا نکاح کرا دیجئے کسی اپنے مدرسے کے بچے کے ساتھ، کسی بچے سے، مدرسے کے بچے طالب علم سے میرا نکاح کرا دیجئے جو اعلیٰ حضرت کا شہدائی ہو، جو پکا بریلوی ہو. اس بچی کی خواہش یہ تھی اور اس نے اتنی خواہش اور رکھی کہ میں نکاح سے پہلے ایک مرتبہ لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں. جو بات تھی وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نکاح سے پہلے بچے کو، لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور میری فرمائش، میری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ قائد ملت علامہ اسجد رضا صاحب پڑھا دے. اتنی خواہش. اس کے والدین کو بلایا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی سخت الفاظ میں کہ جو لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. اب دیکھو اس بچی کی بات یہاں اس لیے لوٹی کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہاں اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا دے. اب امید ہے امام صاحب قبلہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ جن کو یہ بات معلوم ہو گئی، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ پرہیز کریں گے ان لوگوں سے. لین دین تک نہیں، رشتہ داری تو بہت دور کی بات. وہ بیمار ہو جائیں تو مت جاؤ ان کو دیکھنے، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، ہے نہیں؟ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہابی جو ہے وہ تم سمجھو گے اگر ان کی لڑکی بھی لاتے ہو تم تو سمجھو گے کہ بھائی ہم تو حضرت اس کی لڑکی لے آئے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا ہی کہ حضرت اب تو ہم لڑکی کو اپنے حساب سے رکھیں گے. کئی گھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پورے کے پورے گھر خراب ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں بچا، پورے کے پورے گھر لٹ گئے، برباد ہو گئے. وہاں بھی وہ خطرناک چیز ہے کہ بیٹی دے کے تمہارا بیٹا چھین لیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تمہارے بڑھاپے کی جو لاٹھی ہے وہ بھی نہ رہی، اب ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ تمہارا اس سے رشتہ ہی نہیں رہا کہ اس نے تمہارے بیٹے کا بھی ایمان خراب کر دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ. ہاں، آج رسول پاک کی پناہ میں آ جا، آج تو نمازی ہو جا، پرہیزگار ہو جا. جو باتیں میں نے بتائی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور دیکھیے مفتی اعظم اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے یہ وہ جان لے کہ سیدھا راستہ وہ سب کو بتا کر چلے، اور جس کا ثانی ہوا اور نہ ہے اور نہ ہو، ہے نہیں، وہ عطا کر چلے، وہ سخا کر چلے، وہ عطا کر چلے، وہ سخا کر چلے. اور جس میں پرنور کا یوں تو سایہ نہ تھا، بے شک جس میں پرنور کا یوں تو سایہ نہ تھا، اور پتھر میں نقشہ جما کر چلے، اور پتھر میں نقشہ جما کر چلے. اور سرکار مفتی اعظم مقطع میں فرماتے ہیں کہ داغ دل ہم نے نوری دکھا ہی دیا. داغ دل ہم نے نوری
دکھا ہی دیا، درد دل کا فسانہ سنا کر چلے، درد دل کا فسانہ سنا کر چلے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اب سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار ہے نہیں، تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام، کیونکہ سارا معاملہ تو ادب کا ہے نا، جیسے ابھی وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، تو ہم تو الحمدللہ بریلوی لوگ ہیں بھائی، بریلویوں کی گنتی جو ہے وہ تو ادب والوں میں ہوتی ہے نا، رسول پاک کے سچے غلاموں میں ہوتی ہے، تو ادب تو یہ بھی ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھو تو اس وقت کوئی دوسرا کام تمہارے دل دماغ میں، کوئی دوسرا خیال نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور درود پڑھو تو اس وقت یہ کہ اپنے دل کو تمام باتوں سے خالی کر لو۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ حضور تاج الشریعہ ہمارے دادا بھی ہوتے ہیں اور نانا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سگی دادی کی جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ کی سگی بڑی بہن ہے، اور ہمارے سگے نانا سرکار امین شریعت ان کی جو سگی چھوٹی بہن ہے وہ حضور تاج الشریعہ کے نکاح میں ہے، تو دونوں رشتوں خیر کافی رشتے ہیں۔ خیر الحمدللہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ مجھے 3 مرتبہ عمرہ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے تاج الشریعہ کو الحمدللہ احرام میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، اور میں نے، تم لوگوں نے تو ان کا جلوہ یہاں دیکھا ہے، میں نے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا جلوہ وہاں دیکھا ہے۔ وہاں کوئی اپنی پہچان بنا نہیں سکتا، کوئی اپنی پہچان بنا نہیں سکتا۔ ایک شور مچ جاتا تھا جب تاج الشریعہ طواف کرتے تھے یا صحیح کر رہے ہیں ہم لوگ حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ، ایک شور مچ جاتا تھا کہ دیکھو دیکھو وہ جا رہے ہیں اظہری میاں، یا کوئی کہتا تھا دیکھو کہ وہ جا رہے ہیں بھورے میاں۔ تاج الشریعہ کو بہت پہلے کبھی بھورے میاں کہتے تھے، ہاں تمام بریلی شریف میں یہ مشہور تھا کہ بھورے میاں، بڑے میاں، بھورے میاں ایسے کر کے مشہور تھے، وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں، جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے لائن لگا کر قطار میں کھڑے رہتے تھے کہ کب ان کے جو دربار کا جو دروازہ ہے وہ کب کھلے گا اور ہمیں حضور تاج الشریعہ کی زیارت سے ہم لوگ مشرف ہو جائیں گے۔ ارے ایک طرفہ جلوہ تھا حضور تاج الشریعہ کا، وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ باب صدیق اکبر سے داخل ہوتے، نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پہلے نماز پڑھتے، اس کے بعد کچھ دیر بیٹھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کئی پاروں کے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ حافظ ہیں۔ ارے ان کا علم ایک طرفہ، بے شک اللہ نے ایسی کامیابیاں اور ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی حضرت کو کہ بڑے بڑے لوگ علماء اکرام ان کی خدمت کرنے کو، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو شرف سمجھتے تھے۔
بڑا اعجاز سمجھتے تھے. تو حضرت کو دیکھا میں نے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد اپنے بزرگوں کا کچھ کلام پڑھتے, کچھ اپنے لکھے ہوئے کلام پڑھتے. کہا باب صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جالی مبارک کی طرف رخ ہے آپ کا, اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ بس داخل ہوئے مسجد نبی شریف میں اور فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دم چلے گئے. نہیں, پہلے پڑھتے, تلاوت کرتے, نمازیں پڑھتے, نعت پاک پڑھتے, درود و سلام پڑھتے. اس کے بعد تاج الشریعہ جو ہیں جب کھڑے ہوتے اور سارا مجمع, ہم لوگ تمام لوگ حضرت کے ساتھ, حضرت کے پیچھے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھئی سرکار کی بارگاہ پہ حاضر ہے اور کاش کی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ حاضر ہوں اور دعا کریں تو ہم سب غلاموں کے لیے دعا ہو جائے. سب ان کے عاشق وہاں موجود ہوتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیسا ادب, درود پاک پڑھتے تو کس ادب کے ساتھ پڑھتے. تو لوگ جو بندے جو ہوتے ہیں, جو غلام ہوتے ہیں, وہ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. بھائی کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے تو کوئی بندہ سیکھ کے نہیں آیا نا. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے, لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں, اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. اب ہم نے اپنے تاج الشریعہ کو دیکھا, کئی حاضریوں پہ ہم مدینے پاک ان کے ساتھ گئے, تو یہ ادب دیکھا کہ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو نہایت ہی ادب کے ساتھ. معلوم ہوتا کہ بریلویوں کا کوئی امام درود پڑھ رہا ہے, ایسی محبت, ایسی عقیدت جھلکتی. تو اسی انداز کو ہم لوگوں نے بھی اپنانے کی کوشش کی اور ہم سب کو اپنانا چاہیے. جب سرکار کے اوپر درود پڑھو تو تمہارے دماغ کا اور دل کا کنیکشن ایک سا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے دماغ کا اور دل کا کنیکشن ایک سا ہونا چاہیے. تو اب دل اور دماغ کو دونوں کو ملا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھو. پڑھو بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے چند اشعار, اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا. قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. مفتی اعظم عرض کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں, تجلی نور قدم غوث اعظم, تجلی نور قدم غوث اعظم, ضیائے سراج ظلم غوث اعظم, تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم, تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم, عرب تیرا تیرا عجم غوث اعظم, عرب تیرا تیرا عجم غوث اعظم, تجلی نور قدم غوث اعظم, ضیائے سراج ظلم غوث اعظم. اور چلا ایسی تیز, چلا ایسی تیز دو دم غوث اعظم, چلا ایسی تیز دو دم غوث اعظم کی اعداء کی
سر ہو قلم غوث اعظم کے اعداء کے سر ہو قلم غوث اعظم تجلی نور قدم غوث اعظم اور وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، کہاں ہے مخالف میں دم غوث سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تجلی نور قدم غوث اعظم، اور یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اور تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، تمہارے کرم کے ہیں ہم سب بھی پیاسے، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم، تجلی نور قدم غوث اعظم، ضیائے سراج ظلم غوث اعظم۔ درود شریف پڑھیے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار غوث اعظم قطب عالم غوث الصمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی، آپ کی ولادت پاک جیلان میں ہوئی، لوگ جانتے ہیں، لیکن جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے پورے جیلان شہر میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی، تمام ان بچوں کو اللہ رب العزت نے غوث پاک کے صدقے سے
غوث پاک کی ولادت مبارکہ کے صدقے سے اپنا دوست بنا لیا. آج ہم اور آپ یہاں پر ان کے غلاموں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. غوث پاک کا ذکر ہم الحمدللہ سنتے رہتے ہیں. آج میں آپ کو ایک واقعہ ایسا سناتا ہوں جو سرکار غوث اعظم کے غلام حضرت عبد الرحمن تفسونجی، تفسونج ایک شہر کا نام ہے. یہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہوئے. ایک دن برسر ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ تقریر فرما رہے تھے. واعظ کے دوران آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس طرح پرندوں میں راج ہنس اونچی گردن والا کرتا ہے، یوں ہی اولیاء میں میں عبد الرحمن، انہوں نے اپنے لیے کہا کہ میں عبد الرحمن تفسونجی، جو میں تفسونج کا رہنے والا ہوں، وہی مرتبہ میرا اولیاء اکرام میں ہے. اب وہاں پر مجمع کثیر لگا ہوا ہے. مجمع میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو غوث اعظم کے غلام تھے. آپ کو یہ بات حضرت عبد الرحمن کی سخت ناگوار گزری، کیونکہ عبد الرحمن تفسونجی جو تھے وہ سرکار غوث اعظم کے زمانے پاک کے بزرگ ہیں. ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ حضرت عبد الرحمن اپنے آپ کو میرے شیخ پر فضیلت دیتے ہیں. انہوں نے دل میں سوچا اور فوراً وہ جو ہے جلال کے عالم میں آ گئے اور انہوں نے اپنی گدڑی اتاری جو وہ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے گدڑی اتار کر جو اچھالی ہے ان کی طرف، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے عبد الرحمن، آپ یہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ میرے شیخ کے اوپر بھی فضیلت بتا رہے ہیں. لہذا میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. بتائیے اب یہاں معاملہ دوسرا ہو گیا. بیان ہو رہا تھا اور وہاں پر انہوں نے گدڑی اچھالی اور کھڑے ہو گئے جلال کے عالم میں اور کہا کہ میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، کیا معاملہ پیش ہو گیا، کیوں یہ شخص ایسا کہہ رہا ہے. اب عبد الرحمن تفسونجی نے جو ہے وہ حضرت سید احمد کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، پھر پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا. یوں ہی کئی بار دیکھتے رہے اور کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اب لوگ حیران ہیں کہ حضرت نے ایسا کیا دیکھ لیا. حضرت ان کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں اور خاموش ہیں، کیا معاملہ ہے. تو عرض کی کہ حضور کیا بات ہے، یہ شخص آپ پر اعتراض کر رہا ہے اور آپ ان کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم میں جو بال ہیں، جو رونگٹے ہیں اس کے جسم میں، اس کے جسم کا کوئی رونگٹا جو ہے وہ رحمت الہی سے خالی نہیں ہے. یہ شان کس کی ہے؟ غوث پاک کے خادموں کی شان بتا رہا ہوں میں تمہیں.
وہ دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی گدڑی پہن لیجئے, میں آپ سے کشتی نہیں کرنا چاہتا, آپ اپنی گدڑی پہن لیجئے. تو حضرت سیدی احمد نے فرمایا کہ اپنے لیے کہا کہ فقیر جس لباس کو اتار کر ایک بار پھینک دیتا ہے اسے دوبارہ کبھی زیب تن نہیں کرتا. انہوں نے آواز دی. اب تو ویسے ہی وہ پہلے ہی اس قدر سوچ میں تھے کہ اس شخص کے جسم کا کوئی رونتا رحمت الہی سے خالی نہیں. ایک تو وہ ویسی سوچ میں ہے. اب یہ کہہ کر سیدی احمد نے جو ہے اپنی زوجہ کی طرف رخ کیا. ان کی زوجہ کہاں؟ اپنے گھر میں, اور ان کے گھر کی دوری 12 دن کی مسافت. 12 دن تم لگاتار مسلسل چلتے رہو تو سیدی احمد کا گھر آئے. 12 روز کے قافلے دوری پر ان کا گھر. انہوں نے حضرت سیدی احمد نے یہیں سے آواز دی, اے فاطمہ, ارے سنتی ہو کیا؟ عرض کی کہ حضور جی فرمائیں کیا بات ہے؟ کہا کہ میری گدڑی دے دو. کہا کہ میری گدڑی دے دو. اب ان کی زوجہ محترمہ, ارے بھائی ان کا بھی کیا مقام رہا. میں تو الحمدللہ جب میں نے واقعے کو پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. تو جو ہے ان کی زوجہ محترمہ بھی کس بڑے مقام پر, انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر گدڑی دی اور سیدی احمد نے گدڑی لے لی اور اپنے زیب تن فرما لی. اب پہلے ہی سیدی عبد الرحمن تفسونجی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں, پریشانی کے عالم میں ہے, یہ کون ہے, کیا معاملہ ہے اس شخص کا. اور ایک یہ اتنا بڑا معاملہ اپنی آنکھوں سے تمام عوام نے دیکھ لیا. اب ان سے رہا نہیں گیا. اب ان سے رہا نہیں گیا کہ ہو کون بھائی, تم بتاؤ تو ذرا, کہاں سے آئے ہو اور کیا تمہارا مرتبہ ہے. انہوں نے کہا, دبے الفاظ میں انہوں نے کہا, غلام ہوں. انہوں نے کہا کہ غلام ہوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ غلام ہو, کس کے غلام ہو؟ فرمایا کہ غوث اعظم کا غلام ہوں. غوث اعظم کا غلام ہوں. اب سوچو ذرا کہ غوث اعظم کے غلاموں کی یہ شان ہے. تم نے دیکھا ہے نا سرکار امین شریعت کو. ابھی میں پھر اسی پر آ جاؤں گا کہ مجھے اصل میں سرکار امین شریعت کی یاد آ گئی. ارے مجھے تو یاد آنا ہی چاہیے الحمدللہ. میں نے تو زندگی کے اپنے اتنے برس ان کے ساتھ گزارے ہیں, یاد تو اسے کیا جاتا ہے بھائیوں جو جس کو بھول جاتے ہیں. الحمدللہ امین شریعت ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. ہاں یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی, لیکن میں اس بات پر قسم نہیں اٹھا سکتا. میں اس بات پر قسم نہیں اٹھا سکتا کہ جب سے امین شریعت کا وصال ہوا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ میں سرکار امین شریعت کو یاد نہیں کرتا یا ان کی یاد آ نہیں جاتی مجھے. لیکن میں اس بات پر قسم نہیں اٹھا سکتا بھائی کہ انسان کا ذہن ہے, کب کیا معلوم کوئی دن ایسا گزر گیا ہو, اللہ نہ کرے میری زندگی سے. اور آگے بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی دن ایسا میری زندگی سے گزرے جس دن مجھے اپنے پیر, اپنے بادشاہ کی یاد نہ آئے. تو الحمدللہ میں امین شریعت کو یاد کرتا ہوں. میں نے تو امین شریعت کو دیکھا اور ایک امین شریعت کے غلام کو دیکھا. دیکھو امین شریعت تو غوث اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں, سچے غلام ہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا ہم شبیہ غوث اعظم ہیں رضائے مصطفیٰ. دنیا میں مشہور ہے کہ سرکار مفتی اعظم غوث اعظم کی ہم شبی کہا گیا کہ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں رضائے مصطفیٰ, اور ہم شبیہ مفتی اعظم حضرت سبتین ہیں. بھائیو یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم شبیہ مفتی اعظم حضرت سبتین ہیں.
امین شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مہارا شریف حاضر ہوا اور حضور نجیب میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہاں میں نے سلام عرض کیا, میں اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. اس کے بعد امین شریعت کے بھی کچھ مرید میرے ساتھ تھے. حضرت ایک ایک لوگوں سے مل رہے تھے, تو کسی نے اتنی دیر میں بتا دیا کہ رائے پور کے کچھ لوگ میرے ساتھ گئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ بریلی شریف سے آئے ہیں اور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب کے یہ نواسے ہیں. میرے بارے میں بتایا. تو الحمدللہ حضرت نے مجھ پر شفقت فرمائی اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازا, لیکن میرے نانا کے لیے فرمایا کہ امین شریعت سبطین میاں صاحب جو ہیں وہ ہو بہو سرکار مفتی اعظم کی ہم شبیہ ہیں. پھر دو باتیں اور کہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی عمر ویسی ہی ہے اور ان کا تقوی سرکار مفتی اعظم کی یاد دلاتا ہے. بھائی سرکار نجیب میاں صاحب سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں اور کوئی مرید اپنے پیر سے کسی کو نہیں ملاتا, لیکن انہوں نے حق بیان فرمایا, جو حق تھا اسے بیان فرمایا. تو سرکار امین شریعت تو سرکار مفتی اعظم کے ہمشبی ہیں. اب میں نے امین شریعت کے غلام کو دیکھا, میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا, پھر میں وہیں پہنچ جاؤں گا, تھوڑا مجھے یاد دلا دیجیے اگر میں بھول جاؤں تو امام صاحب نا. تو سرکار امین شریعت کے ایک مرید جو ہیں انہوں نے مجھے دعوت دی. 11ویں شریف کا موقع تھا, انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. میں اس وقت کانکیر میں رہ رہا تھا اور مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو ہمارے یہاں تشریف لانا ہے. اب وہ کچھ کمزور, اتنے مالدار, اتنے پیسے والے نہیں تھے. تو ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے لیے گاڑی بھجوا دوں گا. تو میں نے منع کیا, میں نے کہا کہ نہیں, آپ کار مت بھجوائیے گا, میں کانکیر سے انشاءاللہ بس سے آ جاؤں گا. اس زمانے میں بس میں سفر کرتا تھا. سرکار امین شریعت کے وصال کے بعد کچھ سال میں نے بس میں بھی سفر کیا, اب بھی کر لیتا ہوں, کوئی ایسا کوئی وہ تھوڑی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں بس سے آ جاؤں گا, آپ کار مت بھجوائیے گا, کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بھائی ان کے اوپر لوڈ پڑے گا, ویسے ہی یہ کمزور ہیں, ان کے پاس اتنی مال و دولت تو ہے نہیں, میں یہ سمجھ رہا تھا. بہرحال انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اور گاڑی وہ لے کر کے کانکیر آئے, مجھے کانکیر سے لیا اور ہم ان کے شہر پہنچے. چنانچہ وہاں پہنچے, فاتحہ وغیرہ ہوئی. شرط یہ تھی ان کی کہ آپ ایک رات میرے مہمان رہیں گے, آپ کو رات میں میرے ہاں قیام کرنا ہوگا. یہ پہلے ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو فاتحہ وغیرہ ہوئی. اس کے بعد رات میں دسترخوان سجا. دسترخوان سجا تو بہت لمبا چوڑا دسترخوان, اچھا دسترخوان انہوں نے سجایا. مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر کے کام کیا بھائی, کہ اتنا بڑا دسترخوان سجایا اور اتنے لوگوں کو بلایا. اب دسترخوان سجا, اس کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے ہم بستر پہ گئے, لیٹ گئے, سو گئے. میری عادت ہے کہ میں رات میں جلدی سوتا ہوں اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی اٹھوں, کیونکہ میرے نانا پسند کرتے تھے کہ صبح جلدی اٹھو اور کام کرو جو تمہارا کام ہے. خیر سو گیا میں رات میں 11-12 بجے. اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو ان کی عمر 60-65 برس ان کی عمر. اب میں سو رہا ہوں, دیکھا کہ وہ میرے پیروں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. میں بستر پہ سو رہا ہوں, وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر جو ہے وہ میرے پیروں کے قریب رکھا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, کسی بھی انسان کی نیند لگی ہوئی ہے اور اچانک کوئی چیز بستر کے قریب کسی کو بیٹھا ہوا دیکھ لے گا, وہ تو ڈر جائے گا کہ بھائی ملک الموت تو نہیں آ گئے, یہ کیا معاملہ ہے. ایک تو آدمی نیند میں ویسے ہی بڑا کھویا رہتا ہے. خیر تو اب دیکھا کہ وہ میرے پیروں کے قریب بیٹھے ہوئے. میری آنکھ ایک دم کھلی. ارے میں نے کہا بھائی یہ تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, سوئے نہیں آپ؟ میں نے اتنی محبت چھتیس گڑھ میں اس انداز میں دیکھی نہیں.
خاص اپنے لیے بتا رہا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, کہ ایسا ہے کہ جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں دشمنی کرنے والے دشمن بھی ہوتے ہیں, ہے نہیں ہے. اور ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے نانا نے بھی بہت پریشانیاں اٹھائی جب بریلی شریف سے سرکار مفتی اعظم کے حکم پر یہاں تشریف لے آئے. ارے کبھی کبھی بتاتے تھے مجھے کبھی بتاتے تھے کہ ہمیں یہ تکلیفیں یہاں پیش آئیں. پوری بات اپنی زندگی کی پوری تعلیم, وہ جو پوری زندگی جو ان کی گزری, وہ مجھے بتاتے تھے کہ میرے بچوں کو میں سکھاؤں کہ میرے بچوں پر اگر کوئی تکلیف آئے, میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دوں تو وہ ہر پریشانی سے لڑنے کا راستہ خود بنا سکیں. وہ یہ دیکھیں کہ ان کے نانا نے بھی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, وہ مجھے یوں ہی بتاتے تھے. تو میں سرکار امین شریعت کے پاس رہا تو میں نے دیکھا کہ سرکار امین شریعت نے اپنی زندگی کے معاملات جو مجھے بتائے ہیں, سرکار امین شریعت بھی زندگی بھر لوگوں نے انہیں پریشان کیا, ان کی اولادیں بھی پریشان رہی, ان کی آل بھی پریشان رہی, اور آج بھی پریشان ہے. آج بھی میں نے دیکھا کہ سرکار امین شریعت کو آزمایا, پھر ان کے شہزادوں کو آزمایا, پھر ان کی آل کو آزمایا, اور آج تک آزما ہی رہے ہیں لوگ. ابھی تک لوگ آزما ہی رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی پریشانیاں, کیسی تکلیفیں دیتے ہیں لوگ. جبکہ سرکار امین شریعت قطعی یہ نہیں چاہتے تھے, مطلب اپنے بچوں سے محبت کرتے. الحمدللہ ہم لوگوں سے سرکار امین شریعت نے زندگی بھر محبت کی. ارے کون نانا ایسا ہے جو اپنے نواسوں سے, پوتوں سے, اپنی آل سے محبت نہ کرے؟ وہ بھی ہم سے محبت کرتے تھے. ہم جاتے تھے لوگوں کے درمیان, ہمیں سمجھاتے بھی تھے, کوئی غلطیاں ہوتی تھی ٹوکتے بھی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ سرکار امین شریعت کے غلام, انہوں نے ہمیں بلایا. اب ہم چلے گئے ان کے یہاں, تو رات میں وہ ہمارے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے. ہم نے پوچھا صاحب کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ سو رہے ہیں, آپ سوتے رہیے, میں آپ کو صرف دیکھ رہا ہوں. اب میں ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا بھائی مجھے اس کیفیت میں نیند نہیں آئے گی, آپ چلے جائیں اور مجھے سونے دیں. لہذا وہ وہاں سے میرے کہنے کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے, اور فجر کی نماز کا وقت ہوا. ہم فجر کی نماز میں اٹھے, لیکن سرکار امین شریعت کا وہ غلام, وہ تو تہجد میں ہی اٹھ چکا تھا. کچھ گھنٹے کی نیند لینے کے بعد وہ اٹھ کے اپنی نمازوں میں لگ گئے. فجر کی نماز کا وقت ہوا, ہم بھی اٹھے, ہماری آنکھ کھلی, انہوں نے ہمیں وضو کرایا. اب ان کے یہاں ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے نا, ہاتھ سے جو پانی چلاتے ہیں, ان کے گھر کی کیفیت بھی بتا رہا ہوں کہ ان کے گھر ایسا کچا بنا ہوا تھا کہ دیواریں جو تھیں وہ لکڑی کی تھیں, نیچے مٹی کا فرش تھا, لکڑی کی دیواریں, اس کے اوپر لکڑی کا ہی جو لنٹر کہہ لو یا لکڑی کی چھت کہہ لو وہ پڑی تھی, اور سر جھکا کر کے ان کے گھر جانا پڑتا تھا. تو ان کے ہینڈ پمپ سے انہوں نے, ٹنکی بھی نہیں تھی ان کے پانی چلانے والی, تو انہوں نے ہینڈ پمپ سے وضو کرایا. وضو کا لوٹے میں پانی بھرا, پانی بھرنے کے بعد ہمیں وضو کرایا اپنے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوا, تو میں نے امامت کی فجر کی نماز کے لیے. وہاں ان کے بچے اور وہ خود اس میں شامل ہوئے. فجر کی نماز کے بعد جب ہم لوگ چلنے لگے, ہمارا سفر شروع ہوا, وہاں سے ان کے گھر سے ہماری روانگی ہوئی, تو پھر انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا نذرانہ دیا, اور بہت بڑا نذرانہ دیا کہ اس وقت, بھائی ظاہر سی بات ہے, آج سے کتنے سال پرانی بات ہے, اور انہوں نے بہت بڑا نذرانہ مجھے دیا. تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے دیکھا کہ بھائی ان کے گھر کا حال ایسا, بات یہاں سے اب شروع ہوئی کہ ان کے گھر کا حال یہ کہ فرش جو ہے وہ مٹی کا ہے, چھت جو ہے وہ لکڑی کی ہے کہ اس میں پانی ٹپکتا ہے, اس میں پنی پڑی ہوئی ہے, اور چوکھٹ جو ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ سر جھکا کر کے جو ہے اس کے اندر جانا پڑتا ہے,
اور نذرانہ اتنا بڑا دے رہے ہیں, گھر میں پانی کی ٹنکی بھی نہیں ہے کہ آدمی نل کھول لے جو پانی سے جو ہے وضو کر لے. تو میں نے پوچھا, اب مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے ان سے کہا بھائی میرا حق تھا, میرے نانا کے مرید ہیں وہ. تو میں نے ان سے دو ٹوک پوچھا, میں نے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو جب اتنی مال اتنی دولت دی ہے کہ آپ مجھے اتنا بڑا نذرانہ دے رہے ہیں, آپ نے گاڑی سے اتنا خرچ کر کے مجھے بلایا, اس کے بعد اتنا بڑا دسترخوان سجایا, اس سے تو آپ پیسے والے معلوم ہوتے ہیں مجھے, اتنا مال تو آپ کے پاس ہے, تو گھر کیوں نہیں بناتے آپ, گھر کیوں نہیں بناتے کہ اچھا اس میں نل ہو, اچھا انتظام ہو. تو انہوں نے دیکھیے فرمایا, انہوں نے کیا کہا, اپنے پیر کے کیسے ماننے والے, دو لفظوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابا حضور نے بھی تو کون سا مکان بنایا تھا, کہا کہ پوری زندگی سرکار امین شریعت بھی تو کچے مکان میں رہے, میں کیسے گھر بنا سکتا ہوں, پوری زندگی سرکار امین شریعت کچے مکان میں رہے. اور بولے حضرت میں الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں چاہوں تو کر سکتا ہوں, اچھا انتظام کر سکتا ہوں, لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں ٹنکیاں لگا دوں, نل لگا دوں تو یہ میرے بچے ہیں یہ پانی کا اسراف کریں گے ہیں, تو اللہ کے ہاں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے پانی کے اسراف میں. پھر مجھ سے بولے کہ دیکھیے کیا میرے کپڑوں میں سے آپ کو بدبو آتی ہے, یہ کیسی کیسی باتیں. میں نے کہا بھائی کیا بات, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. بولے نہیں حضرت سوم کر کے تو دیکھیے کیا آپ کو میرے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے. تو میں نے سوم کر دیکھا ان کے کہنے پر, تو مجھے کوئی بدبو نہیں آئی. تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کے کپڑوں سے مجھے کوئی بدبو نہیں آتی. تو انہوں نے بتایا کہ میں 6 مہینے سے نہایا نہیں ہوں پانی کے اسراف کی وجہ سے. ارے بہت بڑا کام ہے یہ, بہت بڑی بات ہے. تم تو آج شادی بیاہ میں نہ جانے کتنا پھونک دے رہے ہو, اب اس پر کتنی بڑی تقریر ہو سکتی ہے, تمہاری کیسی اصلاح ہو سکتی ہے, کتنا پھونک رہے ہو, گانے بج رہے ہیں, تماشے ہو رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, ارے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. وہ آدمی ایسے کہ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے نہایا نہیں ہوں کہ مجھ پر غسل فرض نہیں ہوا, میں صرف وضو کرتا ہوں میرا کام چل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس بات سے بچتا ہوں کہ اللہ کے یہاں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے پانی کے اسراف سے. یہ سرکار امین شریعت کے غلاموں کا حال ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ بنائیے گھر, اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ ایک اچھا مطلب ایسا مکان بنا لیجئے کہ زیادہ خرچ بھی نہ ہو, اللہ نے جتنی آپ کو اجازت دی ہے اتنے کام سے ضرورت کی چیزیں لگا لیجئے. الحمدللہ اب انہوں نے مکان بنا لیا ہے اور خیریت سے اس میں رہ رہے ہیں. تو یہ غلاموں کا حال ہے. تو وہ عبد الرحمن تفسونجی, اپنی بات ختم کروں کیونکہ وقت بھی بہت ہو گیا. عبد الرحمن تفسونجی جو ہے وہ پہلے ہی سوچ میں تھے, اور غلام کے اس کام کو دیکھنے کے بعد تو وہ اور جو ہے وہ بے چین ہو گئے. انہوں نے پوچھا کس کے غلام ہو, انہوں نے کہا کہ غوث اعظم کا غلام ہو. اب وہ بے چین, تو انہوں نے جو ہے اپنے 2 مرید, عبد الرحمن تفسونجی نے 2 مرید اپنے تفسونج سے بغداد بھیجے. کیوں بھیجے, کس غرض سے بھیجے, وہ غرض بھی سنو. اس لیے بھیجے کہ جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ میں عبد الرحمن 12 برس سے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہوں, میں اللہ رب العزت کے حضور قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں, لیکن اے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم, میں نے نہ کبھی آپ کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. کیا کہا کہ نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. اب وہ 2 مرید یہاں سے تفسونج سے بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے. غوث اعظم نے اپنی نگاہ کشف سے دیکھ لیا, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ لیا کہ عبد الرحمن نے
तफसोंज से 2 लोग भेजे हैं और वो ये कहना चाहते हैं मुझसे। चुनांचे हजरत गौसे आजम सरकार ने 2 मुरीद बगदाद से अपने रवाना कर दिए। कहा कि तफसोन जाओ और रास्ते में अब्दुल रहमान के तुम्हें 2 मुरीद मिलेंगे, उनको अपने साथ वापस ले जाना। उनको अपने साथ देखो भाई, बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इधर उधर हो गई तो स्लिप हो जाएगी। फरमाया कि उन्हें अपने साथ वापस ले जाओ और अब्दुल रहमान से कहना कि जो शख्स घर के बाहर है वो दालान वाले को कैसे देख सकता है, और जो शख्स दालान में मौजूद है वो अंदर सहन में बैठे हुए आदमी को कैसे देख सकता है। जो सहन में है वो कमरे वाले को कैसे देख सकता है कि कमरे में कौन बैठा है, और जो कमरे के अंदर मौजूद हो वो खाने खास कोठरी होती ना कमरे के अंदर, उसके अंदर कौन मौजूद है कैसे देख सकता है। तो मैं गौसे आजम जो हूं वो कुर्ब खास, अल्लाह के खास कुर्ब की मंजिल पर फाइज हूं। इसकी अलामत भी सुनो अब्दुल रहमान, तुम इसकी अलामत भी सुनो। गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि फला शब 12,000 औलिया इकराम को खिलकत अता किए गए थे, जोड़े अता किए गए थे, तुम्हें भी दिया गया था ना। उस जोड़े का रंग मैं तुम्हें बताता हूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो तुम्हें खिलकत अता हुई थी, जो जोड़ा अता हुआ था, वो सब्ज रंग का था ना। क्यों बताओ कि वो सब्ज रंग का था, और उस पर सोने से कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यही लिखा था ना। फौरन अब्दुल रहमान तफसोंज ने अपना सर झुका कर कहा, बेशक गौसे आजम अल्लाह के वली हैं और वलियों के सरदार हैं, और वो बादशाहे वक्त हैं, जिनके गुलामों का हाल ये है कि उनके गुलामों के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता है। गौसे आजम के मर्तबे को कोई क्या पहुंचेगा है। आला हजरत कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हमें सुनो तो भाई आला हजरत के शेर कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, क्या औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे हम बरेलवी लोग इसी निशानी के तो कुत्ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गलों में गौस पाक की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा।